السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ آج ہم 3 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 218 219 اور 220۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 218۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، اور الذین وہ لوگ جو، ہاجرو ہجرت کی، اور جاہدو جہاد کیا، انہوں نے جہاد کیا۔ انہوں بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ، جس کا آگے سے فائل نہ پتہ ہو تو اس میں ہم اپنے پاس سے لگا سکتے ہیں۔ جیسے اب یہ ہاجرو ہے تو ہجرت کی، کس نے ہجرت کی وہ آگے نہیں ہے، تو ہم یہاں پر یہ لگا سکتے ہیں انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا۔ اور انہوں کہاں سے آیا؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں؟ بتائیں ذرا، سوچیں۔ ہاجرو اینڈ کر رہا ہے واو الف پہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کسی ورڈ کے اینڈ پہ واو الف، واو نون یا نون آ جائیں تو وہ جمع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہاجرو ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہجرت کی۔ جاہدو اور انہوں نے جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجونا امید رکھتے ہیں، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، یا وہ کے لیے ہے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا وہ، اور آگے یسألون وہ سوال کرتے ہیں، اور کا آپ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یا وہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، اور ایک مطلب مجھے یاد نہیں ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یا نہیں، بارے میں، ٹھیک ہے، ان کا مطلب بارے میں بھی ہوتا ہے۔ تو یسألون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، کس کے بارے میں؟ الخمری شراب، اور المیسر جوئے، یعنی جوئے اور شراب کے بارے میں۔ تو اب اس کو یاد رکھیے گا کہ ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا مطلب ہے بارے میں۔ کل آپ کہتے، فی ہما، فی میں، ہما دونوں میں، ان دونوں، ہما ان دونوں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہو ایک کے لیے ہے، ہم زیادہ کے لیے ہے، اور ہما یا ہما دو کے لیے، تو فی ہما ان دونوں، یہ جو کون سی دونوں چیزیں؟ شراب اور جوا۔
کل آپ کہہ دے فیہما ان دونوں میں، فی میں ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیرن بڑا، اسم کبیرن بڑا گناہ ہے، وا اور منافع فائدہ یا منافع، فائدہ ہی لکھے، فائدہ بھی ہے، للناسی لام لیے ناس لوگ، لوگوں کے لیے، وا اور اسمہما، اسم گناہ، ہما ان دونوں کا، و اسمہما اور ان دونوں کا گناہ، یہی دونوں چیزیں شراب اور جوا، اکبرو زیادہ بڑا ہے، یہاں پر بھی اکبر الف آ جاتا ہے نا، اصغر اکبر، تو اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ یعنی کہ مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے، زیادہ بڑا ہے، من سے، نفعہما نفعی فائدہ، ہما ان دونوں، یعنی من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، وا اور یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا یا کتنا، ینفقون وہ خرچ کریں، یا وہ کے لیے ہے وہ خرچ کریں، کل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، العف ضرورت سے زائد، العف ضرورت سے زائد، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، لام لیے کم تمہارے لیے، الآیاتی آیات یا احکامات، لعلکم لعل تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو، تفکر کرو، فی الدنیا دنیا میں، فی میں، الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت، وا اور یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الیتامی یتیموں، ان الیتامی یتیموں کے بارے میں، کل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح لہم ان کی، خیر بہتر ہے، وا اور ان اگر، تخالطو تم ملا لو، ہم ان کو، تم ساتھ ملا لو ان کو، تا تم کے لیے ہے، تخالطو تم ساتھ ملا لو، ہم ان کو، فاخوانہم تو اخوانو بھائی ہیں، کم تمہارے، ساتھ ملا لو سے مراد ہے، بریکٹ میں لکھ لیں کہ کھانے پینے میں یا کاروبار میں، اس طرح سے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے،
المفسدہ مفسد کو یا خرابی کرنے والے کو، فساد کرنے والے کو، من سے، المصلحی اصلاح کرنے والا، میم سے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع ہو نا، مصلح مفسد تو وہ والے آ جاتا ہے اس میں، خرابی کرنے والا، اور مصلح اصلاح کرنے والا، وا اور لو اگر، اچھا اس کو جب آپ لوگ سناتے ہیں نا تو اکثر آپ اس کو لو پڑھ دیتے ہیں، لو لو نہیں پڑھے، لو، لام زبر وا، لو، وہ ہے تو یہ تجوید کا، لیکن ایسے میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ اکثر میں نوٹ کرتی ہوں تو یہ آپ کو بتاؤں، یہاں پر آپ نے اس کو لو پڑھنا ہے، ولو اور اگر، شاء اللہ، شاء چاہتا، اللہ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، لَأَعْنَتَ، یہ لام جو ہے یہ ہے، اس کا مطلب ہوگا ضرور یا یقیناً، یہ وہی لام ہے جس کے میں نے آپ کو 4 میننگ بتائے تھے نا، البتہ، یقیناً، کے لیے، اور کیا تھا، تاکہ، تو یہاں پر آئے گا یقیناً، اعنتا، مشقت میں ڈالتا، کم، تم کو، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً یا ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، ان اللہ، ان بے شک اللہ اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ چلیں اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، کون لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بھی جو ہے مجاہدین نخلہ کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ انہی کے بارے میں ہے، اور وہ کون تھے نخلہ والے، ابھی میں نے پچھلی آیتوں میں آپ کو بتایا تھا ان کی ڈیٹیل، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نخلہ کی وادی میں CID کے لیے، ہماری زبان میں جیسے ہم آج بولتے ہیں، تو وہاں پر گئے تھے کہ وہاں سے مشرکین اور کافروں کے لوگ آتے جاتے ہیں، تو بھی خبر لینے کے لیے آپ نے کئی اور جگہوں پر بھی صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں آپ بھیجا کرتے تھے کہ خبریں لے کے آؤ کہ بھی کس نقل و حرکت دیکھو، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ایک تھے کچھ مجاہدین، یہ وادی نخلہ میں گئے، وہاں پر ان کی گئے تو نہیں تھے اس نیت سے، لیکن آگے ان کی لڑائی ہو گئی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور اس لڑائی میں ان سے ان کا ایک بندہ انہوں نے مار دیا، اور غلطی یہ ہو گئی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ابھی حرمت والا مہینہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، وہ اس کا بھی آخری دن مطلب کل شروع ہوگا، لیکن اصل میں وہ شروع ہو چکا تھا، یکم رجب آ چکی تھی، اور اس میں غلطی سے انہوں نے مار دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے جو ہیں اس میں لڑائی جھگڑا اور قتل یہ سب کچھ جنگ جائز نہیں تھی، تو اس کو کفار نے بڑا ایشو بنایا، اور بڑے اس کے اوپر پھر جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ پہلے ہم پچھلے لیسن میں ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ ان جو مجاہدین تھے جن سے یہ غلطی ہوئی تھی، اصل میں ان سے 2 غلطیاں ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا، یعنی آپ نے تو جہاد کی نیت سے ان کو نہیں بھیجا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے ہوں گے کہ ان کو جہاد کرنا پڑا۔ اور دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ یکم رجب کو لڑائی انہوں نے کی، حالانکہ یکم رجب یعنی حرمت والا مہینہ تھا، اس میں لڑائی جائز نہیں تھی،
لیکن انہوں نے غلطی ان کو لگ گئی اور اس طریقے سے اس لڑائی میں انہوں نے جو تھا ایک بندہ ان کا جو تھا وہ قتل کر دیا۔ تو اب ان کو یہ تھا کہ بھئی، اور پھر انہوں نے باتیں بھی بڑی سنی، مشرکین نے اس کو بہت زیادہ اس ایشو کو اچھالا، تو اس پر وہ پریشان تھے۔ تو اس پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آئے نا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، تو وہ ظاہر مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر انہوں نے جہاد بھی کیا تھا، اللہ کے راستے میں کیا تھا۔ ان کو جو بھی انہوں نے لڑائی لڑی تھی تو اس میں ان کا اپنا کوئی مقصد تو نہیں تھا، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے کام یہ جو اچھے، وہ جو ہجرت کرنا اور یہ سب کچھ، تو وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ آگے فرمایا نا کہ اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، کہ اگر ان سے نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، اور ایک طرح سے ان کو حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے، امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو غلطی آپ سے نادانستہ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ان کے بارے میں ہے، اور جنرلی بھی ہے، اور کہ بتا دیا گیا ایک رول کہ دو لوگ بتائے، ایک کون ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لانا شرط ہے، اور پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اور جہاد کریں، تو وہ لوگ جو ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ ان کو معاف کر دیں گے، اور یہ سب کے لیے ہے جو بھی ایسا کام کرے۔ پھر آگے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر جب لوگ سوال کیا کرتے تھے اپنی مختلف جو ان کو شبہات ہوتے تھے، یا جو دین چونکہ سیکھا جا رہا تھا تو سوال پوچھے جاتے تھے، تو جب وہ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، اور آپ ان کو پھر آگے سمجھایا کرتے تھے۔ تو اس میں وہ ان کا سوال کیا وہ پوچھ رہے تھے، شراب اور جوئے کے احکامات کے بارے میں، کہ بھئی اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو معاشرہ تھا ان کا، اس کے اندر تو یہ عام تھا، شراب بھی عام تھی، جوا بھی عام تھا، اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کی ایک طرح سے ان کی زندگیوں کا حصہ تھا۔ تو اب جب بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ چیزیں تو ان میں تھیں، تو لہٰذا وہ پوچھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی ان کے بارے میں اب دین ہمارا جو ہے اسلام وہ کیا کہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیں، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اب یہاں پر آج ہم نے جو دورہ قرآن پڑھا اس میں بھی آپ نے دیکھا، استاذہ نے بتایا کہ اس کا یہ جو گناہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے کہاں لکھا ہے کہ وہ حرام ہے، تو آج آپ نے سنا ہوگا دورہ قرآن میں جو استاذہ نے بتایا تھا کہ یہ گناہ جو یہاں پر اتنا واضح آ گیا، صاف لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بہت، یعنی یہ دونوں کام جو ہیں یہ بہت گناہ کے کام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز گناہ ہے جس پہ مل رہا وہ حرام ہے، وہ حلال تو نہیں ہو سکتی نا، تو وہ حرام ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تھوڑا سا کچھ فائدہ بھی ہے اس میں، کہ ظاہر سی بات ہے اب شراب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو لوگ جوا وغیرہ کھیلتے تھے تو پھر اس سے جو ان کو ملتے تھے، پیسے ملتے تھے جو کماتے تھے، وہ اس میں سے بہت سارا وہ لوگوں کو خیرات بھی کر دیتے تھے، تو اس طرح سے کئی لوگوں کا بھلا بھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ بھلا کم تھا اور گناہ زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح سے شراب میں بھی بتایا کہ کچھ فائدہ بھی ہوگا اس میں، کچھ اب تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ میڈیسنز میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑا سا وہ لوگوں کو کچھ سکون سا بھی آ جاتا ہے یہ اس کا، لیکن فرمایا کہ اس کا جو فائدہ ہے نا، اگر وہ کوئی ہے بھی صحیح نا، تو وہ گناہ اس کا اس سے بہت زیادہ ہے۔
تو اب یہ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی واضح بتا دیا. اور یہ اس کے بعد ابھی یہ پہلا حکم ہے، پھر اور بھی حکم آئیں گے اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں 2 حکم آئیں گے. مطلب اس کے بعد ایک اور دفعہ آئے گا، اور پھر جا کے اس کو، یعنی چونکہ یہ ان کی زندگیوں میں، یعنی یہاں سے ہمیں لیسن یہ مل رہا ہے کہ بہت سارے دین کے کام ہوتے ہیں، ان میں بہت سختی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو موقع دینا چاہیے. آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. کوئی بھی انسان ایک دم سے چینج نہیں ہو سکتا. جو اس کی عادتیں بن چکی ہوتی ہیں وہ ایک دم بس فوراً سب کچھ تو نہیں چھوڑ سکتا نا، 1 بائی 1 کر کے چیزوں کو چھوڑتا ہے، آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے. اور اسلام نے بھی دیکھیں کہ چونکہ ان کے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں تھیں، اور شراب تو بہت ہی زیادہ وہ لوگ استعمال کرتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بارے میں حکم بھی آہستہ آہستہ دیا، آہستہ آہستہ بتایا. اور پھر تیسرے حکم میں آ کے بتایا گیا تھا کہ بس اب اس کو چھوڑنا ضروری ہے. تو اب یہاں پر تو صرف یہی بتایا ہے کہ جی یہ دونوں گناہ کے کام ہیں، لیکن کچھ فائدہ بھی ہے، مگر گناہ جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے. تو اب جو لوگ بھی تھوڑا سا سمجھنے والے تھے، ان کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے یہ اس میں یہ گناہ ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اور جو لوگ جن کی سمجھ تھوڑی اتنی نہیں تھی، انہوں نے پھر وقت لیا. وَيَسْأَلُونَكَ، پھر آگے ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں. پھر دوسرا کوسچن کیا آ رہا ہے یہاں پر، صحابہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی خرچ کرنے کی جو اتنی زیادہ قرآن پاک میں آ رہا ہے بار 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 بار، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کتنا خرچ کریں. تو اس پر آپ نے فرمایا کل، آپ نے کیا فرمایا، کل العف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ خرچ کر دو. ٹھیک ہے نا، تو ایسے کوئی شرط نہیں لگائی. یعنی ایک تو ہے نا فرضی صدقہ، اس کے بارے میں تو بتا دیا گیا جو زکوٰۃ ہے کہ آپ اپنے مال کا آپ نے 2.5% دینا ہی دینا ہے ان اینی کیس. لیکن یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے بارے میں کوئی شرط نہیں لگائی، بس یہ بتا دیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو یہاں پر ایک چیز ہمیں اور بھی پتہ چل رہی ہے کہ اچھا یہ جو نفلی صدقہ ہے اس میں اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ یہ تو نفلی ہے. لیکن اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے، وہ جتنا بھی دے سکتا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت کا اندازہ خود لگاتا ہے، ہر بندے کی ضرورت فرق ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں ایک چیز اور بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت پر ایمان جس طرح سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے نا، تو اتنی ہی پھر اس کی ضرورتیں کم ہوتی جاتی ہیں، اور اپنے معیار زندگی کو وہ نیچے کر لیتا ہے، اور اتنا ہی وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے لگتا ہے. تو یہ اصول بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہاں تو صرف یہ بتا دیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، اور ہر بندے کو اپنی اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنی ضرورتوں کا تعین خود کر لے، اور جو اس کا دل کرتا ہے اس سے زیادہ اپنے تقوی اور ایمان کے حساب سے وہ اس میں جتنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے وہ بڑھتا چلا جائے. لیکن ہمیں بھی ٹیسٹ کرنے کا ایک یہاں پر یہ ایک لٹمس ٹیسٹ مل گیا. کیا مل گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ ہمیں اگر جیسے جیسے انسان کا تقوی، انسان کا ایمان بڑھتا ہے، دین اس کی زندگی میں جتنا زیادہ آنے لگتا ہے، ویسے ویسے اس کی جو ضروریاتی زندگی ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں وہ زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز ہم نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ اللہ کی راہ میں دیں اور اپنی ضرورتوں کو ہم سمیٹ لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے لکم آپ کے لیے، یا
तमाम लोगों के लिए अल-आयाति अहकामात लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, तफक्कुर करो। यानी ये अल्लाह ताला जो हैं, ये सारी जो आयतें हमने अभी पढ़ी हैं, ये कौन सी वाली आयतें हैं? 3 जो मैंने आपको आयतों की टाइप्स बताई थी, उनमें से आयाते मुहकमात, कि जिनके अंदर अल्लाह ताला अहकामात देते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तमाम अहकामात वाज़े करके बयान कर देता हूँ, और अक्ल वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए, ताकि वो इनको समझे और गौर व फिक्र करे। तो आयात मुहकमात में तो कोई शक और शुबा है ही नहीं, अल्लाह ने बड़े वाज़े तौर पर कुरान में बता दिया। और फिर एक चीज़ इसके आगे और भी फरमाई, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में। यानी तुम्हारा ये जो गौर व फिक्र है, उसको भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, वो दुनिया के बारे में भी होना चाहिए और आखिरत के बारे में भी। दुनिया के बारे में कैसे? कि हमें पता हो कि हमने इस दुनिया के अंदर रहना है, और रह कर हमने दीन पे चलना है, उसमें रहते हुए आखिरत की भी फिक्र करनी है। ठीक है ना? मतलब वही बात है कि आप एक कश्ती में हैं और कश्ती पानी में चल रही है, तो कश्ती को चलना तो पानी ही में है, वो पानी के बगैर तो नहीं चलेगी, पानी ही से गुजर कर उसने अपनी मंजिल पे जाना है। ख्याल ये रखना है कि पानी कश्ती के अंदर ना आए। तो यही समझ ले कि वो पानी जो है वो दुनिया है, अगर वो कश्ती के अंदर आ गई तो कश्ती डूब जाएगी। तो दुनिया जो है, अगर वो हमारे दिलों में बस जाएगी तो फिर हम समझे डूब गए। तो दुनिया के अंदर चलना है हमने, लेकिन उसको अपने दिल में नहीं बसाना। ये नहीं हो सकता कि एक दिल है, उसके अंदर दुनिया भी हो और दीन भी हो। उस दिल में या दुनिया होगी, या दुनिया की मोहब्बत, या दीन की मोहब्बत। तो इसलिए अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में है, तो फिर अभी दीन सही तरीके से दिल में नहीं आया, तो अभी और हमें मेहनत की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है हम सबको भी मेहनत की ज़रूरत है, दुनिया हमारे दिलों में है अभी। तो इसमें जब हम, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा दिल दुनिया से उठता चला जा रहा है। लगता नहीं है दुनिया की उन महफ़िलों में दिल, कि जिन महफ़िलों में कभी बहुत लगा करता था। तो इसमें फिर परेशान नहीं होना, बल्कि खुश हों और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें सही तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर दुनिया में भी दिल लग रहा है, दुनिया की महफ़िलों को भी हम इंजॉय कर रहे हैं और दीन को भी साथ लेके चल रहे हैं, फिर हमने दोनों कश्तियों में पाँव रखे हुए हैं, तो फिर ये काम ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को खालिस दीन पे ले आए, और दुनिया की लज्जतों, दुनिया की रंगीनियों, और ये जो लहव और लाइब हैं, इनसे अल्लाह हमारा दिल उठा दे। फिर आगे फरमाया, वयस अलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। अब तीसरा जो उन्होंने सवाल पूछा वो यतीमों के बारे में था, क्योंकि यतीमों के बारे में बहुत सारी आयतें आईं और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अहकामात और फरमाए इसमें। तो सहाबा कराम जो थे वो परेशान हो गए। जैसे आपको पता है कि फरमाया कि माल यतीम के करीब भी ना जाना, या यतीम का माल खाना ऐसे ही है जैसे तुम अपने पेट में आग भर रहे हो। तो ये सारी बातें थी, इसलिए सहाबा बहुत परेशान होते थे। और उस ज़माने में बहुत सारे यतीम होते भी थे, जिहाद हो रहे होते थे, और यतीम भी होते थे जिनकी किफ़ालत वो करते थे।